السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیامت کا دن قرآن مجید کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی جب ہر چیز کی رونق ختم ہو جائے گی، اور انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حساب کتاب کے بارے میں کہ حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ حساب کتاب کا آغاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یعنی سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہیں؟ تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے ان دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ وہ تو انتظار کا ایک لمبا دن ہے، لیکن امت مسلمہ کی باری پہلے آ جائے گی اور ان کا حساب کتاب کر کے وہ اپنے انجام کو پہنچا دیے جائیں گے۔ امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، اور ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، جن پر پھر مزید کا اضافہ بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹ کھانے کے علاوہ کسی دوسری بیماری کے لیے جھاڑ پھونک جائز نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سعید بن جبیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا، ہمیں ابن عباس نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو ایک نبی اور 2 نبی گزرنے لگے، ان کے ساتھ لوگوں کے گروہ گزرتے تھے، اور کچھ نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بھاری جماعت آئی تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، آپ افق کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو آسمان کے کناروں تک چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عظیم ترین ہجوم نے آفاق کو بھرا ہوا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔
اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو گئے، یعنی یہ بات فرمائی اور چلے گئے، اور یہ وضاحت نہ کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے. لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ وہ فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، کہ وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے وہ لوگ ہم ہیں یا ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی، کیونکہ ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے. جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے، بدشگونی نہیں لیتے اور داغ سے علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محصن نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں. آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر بازی لے گیا، یعنی وہ جس نے پہلے پوچھا وہ کامیاب ہو گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، یعنی وہ 70,000 ہے نا، تو ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 بھی ہوں گے، اور اس پر مزید 3 چلو میرے رب عز و جل کے چلوؤں میں سے، یعنی جن کو اللہ تعالی معاف کر دے گا. اسی طرح جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں مجاہدین، ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جایا جائے گا. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن افضل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے کو نہیں پلٹتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے. ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہوتا. یعنی ایسے لوگوں کو رب محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے، اور جن پر رب خوش ہو جائے تو پھر ان کا حساب نہیں ہوگا. پھر فقراء مہاجرین بغیر حساب جنت میں جائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے. دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے کس چیز کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہیں، یعنی ہم نے تو زندگی جو ہے وہ اسی راہ میں گزاری، اللہ کے راستے میں. تو دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے، یعنی ان کے 40 سال بعد اور لوگ داخل ہوں گے. یہ ہے ان کا مقام. یہ لاسٹ بات پہ ہی سوال آ رہا ہے استاد جی، یہ وہ جو مہاجرین ایکچوئل اول مہاجرین ہیں وہ ہیں، وہی مراد ہے. جیسے سارے گناہ آپ نے فرمایا کہ دکھائے جائیں گے، تو ان میں سے جیسے وہ آتی ہے نا حدیث کے چند گھڑیوں میں اگر آپ استغفار کر لیں تو وہ نہیں لکھے جائیں گے، یعنی وہ انسان کے بائیں طرف نہیں لکھے جائیں گے کہ انسان کی پھر اس پہ پکڑ ہو. اوکے جی لیکن دکھائے وہ جی ہاں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ جو یرا ہوا ہے نا اس کو دکھایا جانا، یہ اپنی جگہ ہے. پھر اگلا مرحلہ ہے کہ اس پر حساب ہو یا نہ ہو، پھر یہ کہ اس پر سزا ہو یا نہ ہو. لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے. یہ اسکیری چیز ہے. استاذہ جی دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے کے علاوہ نہیں، تو جیسے بیماری میں ہم سنتے ہیں رقیہ وغیرہ کرتے ہیں، اس کا نہیں سن سکتے ہیں رقیہ. اس سے مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طلب کرنا، کسی راکی کو بلانا، وہ مراد ہے. استاذہ جی 2 باتیں مائنڈ میں آ رہی تھی. ایک تو شکر گزاری کرنے والے، تو میں آج ہی سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو کہ دے آر دیئر بٹ پیپل ڈونٹ ریئلائز اٹ. میں کسی کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں آج کتنی گرمی ہے، ہم جب سردی ہوتی ہے تو سردی کو کہتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کتنی خیر ہوتی ہے اور کیا
اس کے پیچھے ہمارے لیے رحمتیں اور نعمتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم نے کبھی اس طرح استعمال ہی نہیں کی. ان نعمتوں کا استعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جائز نعمتوں کو صحیح جائز طریقے سے استعمال کرنا. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اعتراف کروائیں گے گناہوں کا. ہم تو کسی کی غلطی پکڑ لیں، اپنے ماتحت لوگوں میں سے اگر کوئی غلطی کر جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کی تو ہم چھپاتے بھی نہیں ہیں غلطی. اور اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں اعتراف کروا کے پھر چھپا دیں گے ماشاءاللہ سے. جی اب دیکھیں نا کہ اگر چاہیں گے تو ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہم کہیں ہاں کیا تھا، تو پھر بس اگلا کیا ہوتا ہے، پھر تو اچھا اب بھگتو، کیا تھا نا اب تمہارے لیے سزا ہے. ماں ہی ایک بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کو بلاتی ہے یہ تم نے خراب کیا تھا، تو اگر وہ اقرار کرتا تو ایک لگاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اقرار کرا کے سارا جی کیا تھا، یہ کیا تھا، انسان کہے گا ہاں کیا تھا اور سمجھے گا اب تو میں مارا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. انشاءاللہ. اس کو رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ جو نعمتوں کی شکر گزاری کی بات آپ نے کی نا، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ نعمتیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ہمارے منہ سے خیر کا کلمہ ہی بڑا کم نکلتا ہے. جب نکلتا ہے شکایت کا، جب نکلتا ہے شکایت کا، یعنی اچھی بات کم ہی نکالتے ہیں منہ سے. ہمیں اپنے طرز عمل کو سنجیدگی سے خود دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی انسان نہیں زندگی میں ایسا جس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ زندگی امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے بنایا ہی امتحان کے لیے، تو امتحان تو ہر ایک پہ ہوگا. کسی کا امتحان ہمارے سامنے ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. کسی کی مشکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے قریبی رشتے داروں وغیرہ کی، لیکن جو ان نون پیپل ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن تھوڑی دیر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑی مشکل میں ہے. کل پرسوں ایک خاتون نے مجھے فون کیا اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں. اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے وہ اتنے تکلیف دہ تھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بھی بچایا ہوا ہے، اللہ نے مجھے اس چیز سے. پھر میں نے ایک ایک چیز کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ الحمدللہ. لیکن حقیقت ہے، میں کسی کی بات نہیں کری، میں اپنی بات کری کہ اس سے پہلے ان نعمتوں پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی نعمت ہے. جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے اوپر مسائل آتے ہیں، کچھ کے تو نظر آتے ہیں کچھ کے نہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے بھائی میں زیادہ بہتر حال میں ہوں. لیکن عام حالات میں ہمارے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی لاوا ہی ابل رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں رہا، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ہر وقت ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. تو ہم سب کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ناشکری ہے. ایک شکوہ ہوتا ہے اور ایک شکر ہوتا ہے. تو ہم اپنے شکووں کو شکر میں بدل دیں اور اپنی مشکلات کا بہت ذکر نہ کیا کریں، یہ عادت ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی کہ وہ ناشکری ہوتی ہے. تو ہم اپنے جتنے بھی شکوے شکایتیں ہیں نا ان کو شکر میں بدل دیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسائل کا ذکر کم سے کم کریں، اچھی باتیں کیا کریں. اس سے اپنا بھی دل خوش ہوگا اور دوسرے کا بھی خوش ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر مثلاً کسی کے رویے میں تھوڑی بھی تبدیل، بچہ ہی ہے یا شوہر ہے یا کوئی، ہمارے تو واسطہ انہیں سے ہی پڑتا ہے نا، تو اگر اس کے رویے میں تھوڑا سا بھی اگر بھلائی آتی ہے یا کوئی ایک برے سے برے انسان میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کی وہ خیر ہی ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ خیر بڑھنا شروع ہو جائے گی ہمارے لیے. لیکن اگر ہر وقت ہم اس کی برائی بیان کریں گے نا تو مصیبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. سورۃ الہاکم التکاثر میں بھی آتا ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. یہ محاسبہ جو ہے، یہ سوال جو ہے کہ یہ نعمت دی تھی تمہیں، کہاں سے لی تھی، کہاں استعمال کی، یہ تو ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے. پھر یہ ٹوٹلی اس پر ہے، کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل وہاں نہیں ہوگا. اور ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے ملاقات کرے گا. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ملاقات پرائیویٹ ہے. تو سوچئے اس وقت ہم کھڑے ہو کے کیا کریں گے.
جی بس یہ پچھلے دنوں میں گرمی بہت تھی نا، تو یہ نعمتوں کے شکر اور ان کو فور گرانٹیڈ لینے کے خیال سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جس دن گرمی شروع ہوئی فرائیڈے، اس دن سے ہمارا اے سی خراب ہے. تو وہ گرمی بھی اتنی شدید ہے اور بچوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے. 2 ہیں جنہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ایک جو ہے ذرا سکون میں، وہ بار بار تلقین کر رہی ہے سب کو کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. لیکن اس میں مجھے پرسنلی اپنے لحاظ سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب اے سی چل رہا تھا اس دن بھی چلتا تھا جس دن ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ہے. بالکل. اور اب جب ضرورت ہے اور وہ نہیں ہے تو اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. اور پھر ان لوگوں کا احساس کہ جو لوگ گرمی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پنکھا تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے آپشنز بتا رہے تھے کہ اچھا جاؤ فلان جگہ سے پورٹیبل اے سی خرید لاؤ، تو جب تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دینا. تو اس میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے بڑے کارپوریٹس ہیں کہ اگر آپ کر دیں گے انہیں تو انہوں نے تو رکھے ہوئے اس لیے ہوتے. تو پھر مجھے جیسے وہ ہم نے کلاس میں اس دن پڑھا تھا نا، تو مجھے وہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ میرا محاسبہ تو میرے عمل سے ہوگا نا. مطلب انہوں نے چیزیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی کہ آپ خرید لے جائیں اور واپس کر دیں. کوئی ایسی آپشن نہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی خرابی ہے، کوئی فالٹ ہے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لے جائیں اور 2-4 دن اپنی ضرورت پوری کریں، واپس دے کے اپنے پیسے واپس لے آئیں. تو اس کلاس کی وجہ سے مجھے یہ احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا. اور یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیئرفل رہے کہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں لگائی. یہ آپ نے فرمایا نا کہ شکوے اللہ تعالیٰ سے کرے. استاد جی کل اتفاق ہوا اس خاتون سے ملنے کا، شی لاسٹ ہر بیبی، تو نیو بورن. تو استاد جی مجھے اتنا اچھا لگا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنا شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کروں گا. اور پھر کہنے لگی کہ رونے پہ پابندی تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو اپنی آنکھیں بھی گنوا دی تھی. مطلب اس حالت میں بھی اس کو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ موٹیویٹ کر رہی. پھر علم کا یہی فائدہ ہے نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں جب سچویشن پیش آئے تو اس وقت وہ عمل میں آ جائے. یہی خوش قسمتی کی بات ہے.